جی بریکنگ بیریئرز میں آپ کو ویلکم کرتی ہوں. میں ہوں عالیہ. آج مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے یہ پروگرام کرتے ہوئے. بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے کیونکہ جو بات ہم کافی سالوں سے کافی برسوں سے کرتے چلے آ رہے ہیں آخرکار ان لوگوں نے بھی وہ بات کرنا شروع کر دی, وہ آواز اٹھانا شروع کر دی ہے جو ایسی بات نہیں کیا کرتے تھے یا جو ایسی بات نہیں کرتے ہیں کسی پالیسی کی بنا پر, ڈر کے مارے, خوف کے مارے. ایسی باتیں مین اسٹریم میڈیا پر نہیں ہوتی. لیکن سوشل میڈیا وہ ہتھیار ہے اور یوٹیوب وہ ویپن ہے کہ جس نے مین اسٹریم میڈیا کا سارا کچا چھٹا کھول کے رکھ دیا. جس نے کہا ہے کہ اچھا جو حقیقت ہے وہ تم نہیں دکھانا چاہتے تو کوئی بات نہیں, ہم دکھا دیتے ہیں. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ یہ جو سوشل میڈیا ہے یا جو یوٹیوبرز ہیں یہ غلط خبریں زیادہ پھیلاتے ہیں یا اس طرح, نہیں, یہ اس سے الٹ بات ہے. جو خبر مین اسٹریم میڈیا پر نہیں پہنچتی اور کیونکہ وہاں پر نہیں چل سکتی یا وہاں پر پالیسیز کی بنا پر یا سینسرشپ کی بنا پر آپ اس پہ بات نہیں کرتے یا آپ کی وہ پریفرنس نہیں ہوتی, وہ سب خبریں سوشل میڈیا پر چل رہی ہوتی ہیں. اور بلکہ مین اسٹریم میڈیا اب سوشل میڈیا سے خبریں اٹھاتا ہے. ایک کالم شائع ہوا ہے ایکسپریس ٹریبیون میں شہزاد چودھری صاحب کا. شہزاد چودھری AVM ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ شہزاد چودھری صاحب, کیونکہ ان کا ایئر فورس سے بھی تعلق, لیکن وہ کافی عرصے سے ایز اے سینئر پولیٹیکل انالسٹ کے طور پر پہلے جیو کے ساتھ وہ ایک عرصے تک منسلک رہے, اس کے بعد کچھ اور چینلز کے ساتھ بھی وہ, اور ہم بڑے اچھے طریقے سے ان کو جانتے ہیں. وہ ایک عرصے سے لکھ بھی رہے ہیں. جب یہ آرٹیکل شائع ہوا آن انڈیا تو ہم نے پڑھا, لیکن اس کے کچھ دیر کے بعد مجھے پتہ چلا کہ شاید یہ آرٹیکل وہاں سے ہٹا دیا گیا. تو پھر میں نے دوبارہ وہاں پر پہنچی, میں نے کہا میں سرچ کروں کہ واقعی یہ جو کالم ہے یہ ہٹا دیا گیا, لیکن یہ کالم وہاں پر موجود ہے ابھی. مجھے نہیں معلوم کہ درمیان میں ہٹایا گیا تھا, دوبارہ لگایا گیا ہے یا یہ ہٹایا ہی نہیں گیا تھا. لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کالم پر انڈیا میں اب وہاں کا میڈیا اس نے اس کو کافی اٹھایا ہے, اور میں دیکھ رہی تھی کہ ہندوستان ٹائمز میں باقاعدہ اس کے اوپر ویڈیو انہوں نے بنائی, اور کافی جگہوں پر اس طرح کی ویڈیوز چل رہی ہیں جس میں یہ بتایا گیا کہ اب پاکستان کے لوگ, پاکستان کے اینالسٹ, پاکستان کے سمجھدار لوگ, ایسے لوگ وہ بھی یہ آواز اٹھا رہے ہیں اور اپنے حکمرانوں کو, اپنے پرائم منسٹر کو یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا سے سیکھیں یا انڈیا کی ترقی کی طرف ذرا توجہ دیں. دیکھیں انڈیا کہاں پہنچ گیا, انڈیا کی ترقی کی تعریفیں ہو رہی ہیں پاکستان میں, یہ بات بھارت میں اس وقت چل رہی ہے. ہم نے جب وہ ویڈیوز دیکھی ہم نے کہا چلیں دیکھتے ہیں یہ کیا ہے. تو جناب بات یہ ہے کہ بہت اچھی بات ہے کہ ہم اس پوائنٹ پر پہنچ گئے ہیں کہ جہاں پر ہمیں جو یہ کہا گیا جاتا تھا کہ کیا انڈیا لگائی رکھی ہے, کیا مودی ہو رہا ہے, تو میں ان کے آرٹیکل سے وہیں سے سٹارٹ کروں گی جہاں پر انہوں نے مودی کی بات کی ہے. دیکھیں اب ہمیں موقع مل گیا نا, اب ہم کہیں گے کہ ہم نہیں کر رہے یہ, تو بھائی یہ تو آپ کے جو ہیں وہ بڑے پہنچے ہوئے بہت سینئر ایسے جرنلسٹ جن کے اوپر تو آپ کہتے ہیں کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, وہ بھی یہ والی بات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو اب تو مان جائیے, اب تو دیکھ لیجئے کہ آپ نے بارڈر نہیں کھولنا تو کھڑکیاں دروازے ہی کھول دیں. وہ کہتے ہیں نا کہ راستے بند کیے دیتے ہو دیوانوں کے, ڈھیر لگ جائیں گے رستے میں گریبانوں کے. پرابلم یہ ہے کہ جتنی نچائی اور گہرائی پر ہم پہنچ چکے ہیں, ہمارا پڑوسی ملک اتنی ہی اونچائی اور بلندی پر پہنچ چکا ہے, اور ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا سوائے یہ کہنے کے کہ بچر آف گجرات. یہ کہنے سے کیا ہوگا؟ اچھا اگر اب میں نے اس کے لیے یہ مثال دی کہ آپ چاند پر تھوکیں گے تو آپ کے اوپر ہی آئے گا الٹا, تو اس کے اوپر یہ کہیں گے اوہو آپ نے تو مودی کو کہہ دیا چاند. نہیں, میں انڈیا کی ترقی کو چاند کہہ رہی ہوں. وہ ایک ہوتی ہے کچی بستی, بستی کے ساتھ نا کچی بستیاں بھی ہوتی ہیں. کچی بستی میں رہنے والے لوگ کبھی بھی اپنے مسائل خود حل نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس ریسورسز نہیں ہوتے, ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا, ان کے پاس, کیونکہ وہ ایک ایسے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں جہاں پر تعلیم بھی نہیں ہوتی, تو ان کے پاس ایکسپوجر بھی نہیں ہوتا, ان کے پاس شاید عقل کی بھی کمی ہوتی ہو, تو وہ اپنی جو ہے نا مشکلات وہ خود حل نہیں کر سکتے. تو جب ایسا ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ان کے لیے حکومت کچھ سوچتی ہے, ان کے ساتھ بڑے ہوئے جو بڑی بستیاں وہ کہتی ہیں کہ ان کے لیے کچھ کیا جائے. ایسا ہی ہے. تو آپ بس یہ جو میں نے مثال دے دی نا, اس کو اسی طریقے سے سمجھ لیجئے کہ ایک بڑی بہت عالیشان بستی کے ساتھ ہی ایک کچی بستی بن چکی ہے. اس کو مشکل سے نکالنے کے لیے آپ کو اپنے ہمسایوں سے تعلقات بہتر کر کے ان سے مدد لینا ہی پڑے گی. اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ کی مرضی ہے. آپ چند سالوں میں دیکھ لیجئے گا کہ آپ کہاں پر پہنچ گئے ہیں. میں نے کہا کہ میں آغاز وہی سے کرتی ہوں جو انہوں نے لکھی ہے, ان میں سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھے دیتی ہوں. وہ لکھتے ہیں مودی may be a despised name in Pakistan, but he has done something to brand India which none before him was able to manage. It all comes from one word, relevance. India is relevant to the world, not only in its size,
but its footprints and what matters to the world. It has the 5th largest economy in the world. It is aimed to be the 3rd largest economy in the world by 2037. It is 4th in FE reserves with over 600 billion US dollars. Pakistan currently holds 4.5 only. Its growth rate in GDP matches the best performing economies over the last 3 decades after China. She is projected to stay on that path. Last उनका पैराग्राफ है, it is time to recalibrate our policy towards India and be bold enough to create a tri-nation consensus along with China, focusing on Asia to be the spur of wider economic growth, or we may be reduced to the footnote of history. ये जो लास्ट उन्होंने सेंटेंस लिखा है, ये लास्ट पैराग्राफ जो लिखा है, अगर आप मेरे प्रीवियस 2 years के प्रोग्राम्स उठाकर देख लें तो उसके जो क्रक्स है, उसके बेशतर प्रोग्राम्स में आपको ये क्रक्स मिलेगा. जितने भी प्रोग्राम्स जो कि हमने इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस पे किए हैं, काफ़ी किए हैं, उसका आपको यही क्रक्स मिलेगा. क्या आप जितनी जल्द ये बात समझ लें, आपके लिए, हमारे लिए, ये जो मैं आप कह रही हूँ मैं अपने लिए कह रही हूँ, हमारे लिए, हमारी कौम के लिए, हमारी नेशन के लिए, हमारे लोगों के लिए उतना ही अच्छा होगा जितनी जल्दी हम ये समझ लें कि हमें मदद लेनी ही पड़ेगी, हमें ताल्लुकात बेहतर करने ही पड़ेंगे. इसकी वजह ये है कि ऐसा नज़र आता है जो कि वो लोग भी कह रहे हैं जो पहले नहीं कहते थे, उनको भी ये कहना पड़ा. ऐसा नज़र आता है कि हमारी तमाम मुश्किलात का सोल्यूशन जो है इसके बगैर नहीं निकल सकता, कि आप ताल्लुकात अच्छे बनाएं, उनसे मदद लें, उनकी मदद करें और इस खित्ते को आगे बढ़ाएं, इस रीजन को आगे बढ़ाएं. नज़र ऐसे ही आता है. देखें, या तो ये है कि हमारे पास कोई ऐसा अलादीन का चिराग हो. इसका दूसरा अगर आप कह लें कि क्या हो सकता है, तो दूसरा ये कि हमारे पास या तो अलादीन का चिराग है कि हम जहाँ पर पहुँच चुके हैं यहाँ से हम वो चिराग रगड़ें, जिन हाजिर हो हम उसे कहें जनाब हमारे सारे काम कर लो, हमें जो है वो हमारे रिजर्व्स बढ़ा दो, हमें डिफ़ॉल्ट होने से बचा लो, हमारी तमाम मुश्किलात खत्म कर दो, टीटीपी को उठा के वापस अफ़गानिस्तान के अंदर फेंको, पूरी दुनिया को हमारा ग़ुलाम बना दो, सब हमारी बात माने और हम इससे निकल जाएं और हम दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन जाएं. जैसा कि और फिर हम ग़ज़वा हिंद भी करें और फिर हम जहाँ जहाँ ताकत हासिल करना चाहते हैं हर जगह पर कब्ज़ा करें, जो कि हमने हमेशा ख्वाब देखे हैं और दिखाए हैं. तो ये मेंटालिटी जो है वो हमें यहाँ पर ले आई है. तो हमें तो ऐसे ही नज़र आता है, क्योंकि नज़र ऐसा आता है कि इंडिया तरक्की में रुकने का नहीं है और वो वहाँ पर पहुँचने वाला है कि जहाँ पर फिर आप जब मुंह उठा के उसको देखेंगे तो आपकी टोपी अगर सर पे होगी तो वो गिर जाएगी. तो या तो आप खुद वहाँ पर पहुँच जाएं, जैसा कि मैंने कहा, कोशिश कर लें, और या फिर आप ये है कि अपने बड़े भाई से, जो एक बड़ी बस्ती मौजूद है आलीशान, वो उससे आप दोस्ती करें, हाथ मिलाएं और तरक्की की जानिब बढ़ें. और ये उसी वक्त मुमकिन होगा कि जब आप पहल करेंगे. और सिर्फ इंडिया ही क्या, ऐसे बहुत से कंट्रीज़ जिनसे अब बेशुमार ममालिक जो कभी उनके साथ जो है हाथ मिलाना पसंद नहीं करते थे, उनके साथ हाथ मिला रहे हैं सिर्फ अपने बेनिफिट्स के लिए. तो अगर चाइना और इंडिया की ट्रेड हो सकती है, अगर चाइना और इंडिया के जो बिज़नेस है वो इतने हाई लेवल पर चल सकता है, इतनी बड़ी दुश्मनी होने के बावजूद, तो पाकिस्तान का क्यों नहीं हो सकता? अगर कोई ये कहेगा कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि हमसाया मुल्क हमारा दुश्मन है, तो वो हम उसकी बात नहीं मानेंगे. हम ये कहेंगे ऐसा कहने वाला इस मुल्क का दुश्मन है, वो लोगों को उसी एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाए रखना चाहता है जो उसने 75 ईयर्स से लगाया हुआ है. और हम भी तरक्की करने की कोशिश करते हैं मिलके और इस रीजन को आगे बढ़ाते हैं, सिर्फ अपना कंट्री नहीं बल्कि पूरे रीजन को आगे लेकर चलते हैं. तो या तो ये कर लें या फिर ये कि ओके, अगर इतना है तो फिर खुद से जो है अपने पाँव पर खड़े हो जाएं, नो प्रॉब्लम. अगर हम अपने पाँव पे खुद से खड़े हो सकते हैं, कोई ऐसा फार्मूला है तो कोई मसला ही नहीं है, फिर गोली मारें. फिर क्या करना है किसी की तरफ देख के, फिर आपके पास जो फार्मूला है वो आवाम को बता दें. बस आवाम को बता दें कि उनको अगले महीने से आटा भी मिलेगा, हर चीज़ बहुत सस्ते दामों पर मिलेगी, दहशतगर्दी भी ख़त्म हो जाएगी, मुल्क बहुत जल्दी तरक्की करेगा, दूध और शहद की नहरें बहेंगी. आप बस वो बता दें आवाम को और वो फार्मूला निकाल लें, तो फिर किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं. चलिए, दोबारा मुलाकात होती है. आलिया शाह, साइनिंग ऑफ.